میئر بنو کے لیے تحریک انصاف کی بات نہ بنی، الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم معطل کر دیا، فریقین کو آئندہ ہفتے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ بکہ خیل انتخابات ملتوی کیس میں ڈی پی او کی سرزنش، چیف الیکشن کمشنر نے کہا پولنگ اسٹیشنز تباہ کر دینا معمولی بات نہیں، خواتین کا اغوا انتہائی سنگین واقعہ ہے۔ بنو میں پولنگ اسٹیشن پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، وزیر ٹرانسپورٹ ملک شاہ کے بھائی سمیت 21 ملزمان نامزد، 4 پولیس اہلکار بھی شامل۔ بکہ خیل حملے کے خلاف بیران شاہ روڈ پر احتجاج، لوگوں کی رہائی یا مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ملاقات، بلدیاتی انتخابات سے متعلق رپورٹ پیش کی، ناکامی کی وجہ بد انتظامی، ٹکٹوں کی غلط تقسیم تھی۔ رپورٹ کا متن، عمران خان کا کہنا تھا کہ مخالفین نے اختلافات کا فائدہ اٹھایا، وہ خود امیدواروں کا چناؤ کریں گے۔ پختونخوا بلدیاتی الیکشن پر شور کیا جا رہا ہے، کسی کو احساس نہیں یہ جدید نظام کی ابتدا ہے، ایسا نظام کامیاب جمہوریتوں میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، لکھا براہ راست منتخب تحصیل ناظم گورننس بہتر بنائیں گے۔ جعلی حکومت نے ملک کو غیر مستحکم کیا، قوتوں نے ذرا سا ہاتھ ہٹایا تو ان کا انجام سامنے آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد کہا اب ملک بھر میں پختونخوا جیسے نتائج ہوں گے۔ حکومت سے کام نہیں ہو رہا، ملک کی حالت بگڑ رہی ہے، سابق صدر آصف زرداری کی تنقید، کہا ہم نے کبھی حد سے بڑھ کر دعوے نہیں کیے، اقتدار میں آئے تو ماسٹر پلان دیں گے۔ شہباز شریف نے حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا عوام پر منی بجٹ مسلط نہ کیا جائے، اس ماہ تجارتی خسارہ $5 ارب سے زیادہ ہو گیا، یہ معاشی تباہی ہے۔ منی بجٹ آئے گا تو اس پر بحث ہوگی، اس کے بغیر پاس نہیں ہوگا۔ شہزاد وسیم کا سینیٹ میں بیان، کہا 3 سال میں $29 ارب قرض واپس کر چکے ہیں۔ رضا ربانی کا کہنا تھا ہر فورم پر منی بجٹ کی مخالفت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کل لاہور جائیں گے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور دیگر امور پر غور ہوگا، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ساتھ بیٹھک لگے گی۔ عمران خان متعدد منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی تقسیم شروع ہو گئی ہے، اب جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ لیگی رہنما سعد رفیق کی گفتگو، کہا سونامی کی تباہی 3 سال میں سامنے آئی، اب حکومت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گی۔ الیکشن مہم کیسے چلائی، کتنا خرچ کیا، الیکشن کمیشن نے کے پی کے کامیاب امیدواروں سے اخراجات کی تفصیل طلب کر لی، گوشوارے جمع کرانے کے لیے 10 دن کی مہلت دے دی۔ سندھ کا نیا بلدیاتی نظام نامنظور، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی پکار، زرداری نظام صوبے سے زیادتی ہے، حلیم عادل کی گفتگو، کنور نوید نے کہا پی پی کو بل واپس لینا ہوگا، سندھ میں گیس بحران کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ کو قرار دے دیا۔ چند ترامیم کو نیا نظام نہیں کہا جا سکتا، بلدیاتی نمائندوں کے اختیار میں اضافہ کیا ہے، سعید غنی کا جواب، کہا پولیس، تعلیم اور صحت سمیت 10 صوبائی محکمے بلدیاتی نمائندوں کو رپورٹ کریں گے، بل میں ترمیم کی خواہش ظاہر کر دی۔ الیکشن کمیشن پر الزامات، وفاقی وزراء نے معافی مانگ لی، اعظم سواتی اور فواد چودھری کی معذرت قبول کر لی گئی، الیکشن کمیشن نے وزراء کو آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ بلاول بھٹو سمیت 7 پی بی ارکان کے جرمانے ختم، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس نمٹا دیا، وزیر اعلیٰ سندھ خورشید شاہ شامل تھے، انہوں نے ضابطہ اخلاق پر عمل کی یقین دہانی کروائی تھی۔ لیگی رہنما محمد صفدر کو ریلیف مل گیا، پشاور ہائی کورٹ نے غداری کا مقدمہ خارج کر دیا، مریم نواز کے شوہر کا کہنا تھا جسے انصاف دیکھنا ہے وہ خیبر پختونخوا کی عدالت آ جائے۔
نیشنل ایوارڈ برائے فلم اور ڈرامہ بحال کر دیا گیا، 25 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ وزیر اطلاع فواد چودھری کا اعلان، کہا پی ٹی وی میں فلم ڈویژن قائم کر رہے ہیں۔ عالمی اردو کانفرنس 11 مارچ سے اسلام آباد میں ہوگی۔ پختونخوا کے ضلع محمد میں آثار قدیمہ کی دریافت، برتن اور نقش و نگار سے سجی غاریں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کہتے ہیں آثار قدیمہ بدھ مت اور ہندو مت کی تاریخ کا پتہ دے رہے ہیں۔ حیدرآباد ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز نے بھی ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ پر پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بندش مسترد کر دی۔ صدر عدیل صدیقی نے کہا بیجا سختیوں سے کارپوریٹ سیکٹر متاثر ہوگا، گرے اکانومی بڑھے گی۔ 8 مہینے سے ان کے دفتر جا کے تھک گئے، یہاں پر یہی مسئلہ ہے، نہ گیس ہے، پانی کی بھی اب رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اتنا وہ پریشانی ہے کہ کھانا پکتے پکتے ایک دم گیس ختم ہو جاتی ہے۔ گیس تو بالکل نہیں آ رہی، تقریباً 15 دن مہینہ ہو گیا، اور اس میں گیس میں موٹر لگائی تو اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ کراچی بھر میں گیس کی بندش سے عوام پریشان، گیس کی لائنوں سے سیوریج کا پانی آنے لگا، لوگ پھٹ پڑے، ڈانڈی کی خواتین سڑکوں پر نکل آئیں، سوئی گیس دفتر کے سامنے احتجاج۔ حلقے میں گیس کی قلت پر پی ٹی آئی رہنما آفتاب حسین پریشان، وفاقی وزیر توانائی کو خط لکھ دیا، شکوہ کیا آپ میسیجز کا جواب نہیں دیتے، یہی رویہ رہا تو پختونخوا کی طرح کراچی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کراچی میں سوئی صدرن ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ، سی این جی ایسوسی ایشن نے گیس کا مطالبہ کر دیا، کہا اسٹیشن کھولے جائیں، ایم ڈی سوئی صدرن کے استعفے کی بھی مانگ رکھ دی۔ پناہ گاہیں نئے طرز پر تعمیر کی جائیں گی، عمران خان نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب، ماڈل کی رونمائی بھی کی گئی، پناہ گاہوں میں سہولیات کا معیار مزید بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے محکمہ و انتظامی امور کا جائزہ۔ عثمان بزار کا کہنا تھا بھاولپور میں بھی سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ پنجاب کے راستوں پر اسموگ اور دھند کا قبضہ، موٹر وے پر ٹھوکر نیاز وے کے قریب متعدد گاڑیاں ٹکرا گئیں، حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 10 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بیٹے کو قتل کرنے والے کو سزائے موت سنا دی گئی، بھلوال کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ شوکت نے جائیداد کے تنازع پر بیٹے ظفر پر گولیاں برسا دی تھیں، مقتول کی بیوہ کو 24 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون اغوا کیس میں پیش رفت، پولیس نے وجیہہ کے سابق شوہر کو گرفتار کر لیا۔ آئی جی پنجاب نے خاتون کو جلد بازیابی کی ہدایت کی ہے، وجیہہ 2 ماہ قبل لاپتہ ہوئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے آرزو کو والدین کے پاس جانے کی اجازت دے دی، ہر 3 ماہ بعد تھانے میں پیش کرنے کی ہدایت۔ کم عمر آرزو نے اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کی تھی۔ لاہور کے علاقے نواکوٹ میں گھر میں آگ لگ گئی، 3 بچے جھلس گئے، 2 جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا، بچے گھر میں اکیلے تھے۔ کراچی کے علاقے غازی کوٹ میں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو رونڈ ڈالا، 2 بچے جاں بحق ہو گئے، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ نارتھ کراچی کے اسپتال میں ڈکیتی، ڈاکٹر، عملہ اور مریض قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے، فارمیسی کیس کاؤنٹر کا بھی صفایا کر دیا۔ واقعہ گزشتہ شب پیش آیا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی پر ارکان برطانوی پارلیمنٹ کو تشویش، لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کو خط لکھ دیا، نوجوان خرم پرویز کی رہائی کا مطالبہ، لکھا مقبوضہ وادی میں بے گناہوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ خلات میں 12 افراد اومیکرون سے متاثر، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے رپورٹ طلب کر لی۔ ملک میں کورونا سے مزید 10 افراد جاں بحق، 310 متاثر، شرح 0.65 رہی۔
امریکہ نے فائزر کی 50 لاکھ خوراکیں فراہم کر دی۔ افغانستان پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، انسانی عالمیہ کو جنم لینے سے روکنا ہوگا۔ آرمی چیف کی رائل بحرین نیوی کے کمانڈر سے گفتگو، ملاقات میں دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر گفتگو۔ عالمی امداد کی معطلی اور اثاثے منجمد کرنے پر احتجاج، افغانستان میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے تک پیدل مارچ کیا، کہا قوم کی دولت واپس کی جائے۔ برطانیہ نے افغانستان کی امداد دگنی کر دی، ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے بتایا امداد 286 ملین پاؤنڈ کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے رقم کابل کیسے بھیجی جائے، نصف افغان آبادی کو خوراک کی ضرورت ہے۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے جاری، دارالحکومت خرطوم میں ہزاروں افراد نے صدارتی محل کی جانب مارچ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے آنسو گیس کے شیل برسا دیے، 150 سے زائد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ برطانیہ میں اومیکرون سے مزید 15,000 متاثر، نیوزی لینڈ کا عالمی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ مؤخر، جرمنی، آئرلینڈ، فن لینڈ میں دوبارہ پابندیاں نافذ، اومیکرون سے گھبرانا نہیں، نمٹنے کی تیاری کر لی، امریکی صدر کا عوام کو پیغام۔ ریسکیو مشن کا جائزہ لینے والے وزیر خود پھنس گئے، مڈغاسکر میں حادثے کا شکار کشتی کا جائزہ لینے گئے تھے، ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا۔ سرگے گیل 12 گھنٹے تیرنے کے بعد ساحل پر پہنچے، کاپٹر کی نشست ان کے کام آئی۔ آج رات 3:23 پر چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا، لوگ قبلے کا صحیح رخ متعین کر سکتے ہیں۔ عارضہ قلب میں مبتلا ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کا علاج جاری، اسٹنٹ ڈال دیے گئے، پی سی بی کا غیر ملکی ماہرین سے رابطے کا فیصلہ، مشاورت کے بعد علاج کروایا جائے گا۔